ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کھڑکی یہ دروازے کھول دو، یہاں کرسی رکھو، اس کو بٹھا دو. عزیزان گرامی، سامعین محترم، ہمارا سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا. درمیان میں سالانہ اجتماع کی وجہ سے تعطل آیا. پھر گزشتہ جمعے مجھے اپنے شیخ کے مرکز کہروڑ پکا میں بیان کرنا تھا تو ناغہ ہو گیا. آج پھر ہم اپنے سابقہ موضوع کو شروع کر رہے ہیں. غزوہ احد بے نتیجہ ختم ہوا. عام طور پر جب کوئی جنگ کوئی قوم جیتتی ہے تو مال لوٹتی ہے، بندے گرفتار کرتی ہے، اور اس زمانے میں 3 دن تک لوگ وہاں رہ کر جشن منایا کرتے تھے. احد میں پانسا پلٹا. پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر مسلمانوں کا نقصان ہوا. مشرکین مکہ نے عجلت اور جلدی میں سب کچھ کو چھوڑا اور بھاگ نکلے. گویا کہ انہیں بھی فتح کوئی نہیں ملی،
آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے نتیجہ یہ جنگ ختم ہوئی۔ 7 شوال المکرم سن 3 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تدفین سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مشرکین مکہ نے شہداء کا مسئلہ کیا تھا، ان کے کان کاٹ دیے تھے، ان کے ناک کاٹ دیے تھے، ان کی آنکھیں نکال دی تھیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے تھے۔ بعض لاشیں مشکل سے شناخت ہوئیں۔ 70 شہداء تھے۔ ان 70 شہداء کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بھی صحابہ کی تسلی کے لیے اتاری تھی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ان شہداء کو مردہ تصور بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو، یہ زندہ ہیں، اللہ کی جانب سے انہیں رزق ملتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو انہیں دیا وہ اس پر بڑے خوش ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 10 صحابہ کا اکٹھے جنازہ پڑھا اور ہر ایک کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو رکھا، اور یوں آپ نے انہیں احد کے قبرستان میں دفن کیا۔ 7 شوال کو آپ واپس تشریف لائے مدینہ منورہ میں آپ پہنچے۔ یہ ہفتے کا دن تھا۔ مشرکین مکہ یہاں سے نکلے، آگے پہنچے تو انہیں بھی اس کا احساس ہوا کہ ہم نے کوئی جنگ جیتی تو نہیں ہے، لہذا وہ کہنے لگے لا محمد قتلتم ولا الکواعب اردفتم بئس ما صنعتم ارجعوا۔ لا محمد قتلتم، یہ تم نے کیسے جنگ جیتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تم نے قتل ہی نہیں کیا۔ ولا الکواعب اردفتم، مدینے والوں کی نوجوان بچیاں، لڑکیاں، کماریاں تو تم نے گرفتاری نہیں کی، ان کو تم اپنے ساتھ ہی نہیں لائے۔ بئس ما صنعتم، تم نے بہت برا کیا، لہذا ارجعوا، واپس مدینے جاؤ اور جا کے دوبارہ لڑو، باقاعدہ فتح حاصل کر کے آؤ۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھے۔ اگلا دن 8 شوال المکرم صبح صبح صحابہ حضور علیہ السلام کی انتظار میں تھے، آپ گھر سے تشریف لائیں، نماز کا وقت تھا۔ اسی دوران اس رات کو اوس اور خزرج نے آپ کے گھر پہ پہرے دیے، کہیں دشمن حملہ آور نہ ہو جائے، اور صبح کے وقت حضور کی انتظار تھی۔ عبداللہ بن عمر بن عوف دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس کی اطلاع دی کہ مشرکین مکہ کے عزائم خطرناک ہیں، ان کے ارادے غلط ہیں اور وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو بھی رات بھر نیند نہیں آئی، آپ بھی یہی سوچتے رہے۔ حضور علیہ السلام کی بصیرت، حکمت، فراست، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ بھی یہی سوچتے رہے کہ مشرکین یہی کریں گے، واپس آنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو اس کی اطلاع بھی مل گئی کہ اب مشرکین مکہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور ان کے ایک سپاہی
کمانڈر صفوان بن امیہ نے اس تجویز کی مخالفت کی. اس نے کہا قطعاً واپس نہ جاؤ، عزت بچاؤ، اس لیے کہ جو لوگ اب تک مدینہ میں احد کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے مسلمان انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں گے اور پھر تم پہ حملہ کریں گے اور تمہیں شکست دیں گے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم نہ جاؤ. یہ ان میں سمجھدار آدمی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارشدہم صفوان ولیس برشید، رشید نے انہیں ٹھیک بات بتائی، وہ خود ٹھیک ہے نہیں. لیس برشید، وہ سیدھی راہ والا ہے نہیں، لیکن ان کو راستہ سیدھا بتایا، اس لیے کہ اگر یہ جنگ کرنے کے لیے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے واپس آتے تو اللہ تبارک و تعالی والذی نفسی بیدہ لقد سومت لہم الحجارہ، اللہ نے ان کے لیے پتھروں پہ نام لکھ رکھے تھے. یہ واپس آتے تو آسمان سے ان پہ پتھر اترتے اور پتھر گرتے اور یہ ہلاک ہوتے. لیکن خطرہ تھا کہ یہ واپس نہ آئیں، واپس آ جائیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو اس کی اطلاع دی کہ مشرکین مکہ کا یہ پلان بن رہا ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلال تم جہاد کا اعلان کر دو، پکارو لوگوں کو. حضرت بلال نے اونچی آواز کے ساتھ مدینہ میں اعلان کر دیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرکم لطلب عدوکم ولا یخرج معنا الا من یشہد القتال بالامس. یہ اعلان کیا حضرت بلال نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ. لوگو ایک اعلان سنو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرکم بطلب اعدائکم، حضور تمہیں حکم کر رہے ہیں چلو دشمن کو ڈھونڈو، دشمن کو تلاش کرو، دشمن پہ حملہ کرو، دشمن کا تعاقب کرو. ولا یشہد معنا الا من شہد ولا یخرج معنا الا من شہد القتال بالامس، ہمارے ساتھ وہی جائے جو کل جنگ میں شریک تھا، ہم نئے بندے نہیں لے کے جائیں گے. یہ امتحان تھا بڑا. صحابہ زخموں سے چور ہے اور اتنے چور چور ہے کہ ہر بندہ ہی زخمی ہے. اور ایک رات گزری ہے، صبح صبح یہ اعلان ہو گیا. روایات میں آتا ہے صحابہ کی جانی ساری دیکھو قربان جاؤں. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 9 زخم تھے اور وہ دوائی کے لیے جانا چاہتے تھے، علاج کے لیے جانا چاہتے تھے. ان کے کانوں میں حضرت بلال کی یہ آواز پڑی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرکم لطلب عدوکم، حضور کا حکم ہے دشمن کے تعاقب کے لیے نکلو. یہ آواز پڑی، دوائی لینے جا رہے تھے. تلوار کے زخم، نیزے کے زخم، جسم چیرے ہوئے، خون بہ رہا ہے، درد سے کراہ رہے ہیں، بے تاب ہیں، بے چین ہیں، دوائی لینے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی حضور کا حکم ملا یہ اطاعت ہے. کہنے لگے سمعن وطاعتا للہ ولرسولی، سمعن وطاعتا للہ ولرسولی، میں نے اللہ کا حکم سن لیا، اللہ کا حکم مان لیا، اللہ کے نبی کا حکم سن لیا، اللہ کے نبی کا حکم مان لیا، رہنے دو دوائی، اب حضور کے ساتھ ہم بھی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تیار ہو گئے. کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ آقا جسم میں درد ہے،
آقا رات بھر نیند نہیں آئی، آقا جسم سے لہو بہ رہا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا حضرت 9 زخم ہیں، 10 زخم ہیں، 11 زخم ہیں، 12 زخم ہیں، 15 زخم ہیں، کسی ایک نے ایسا نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں عشق اور محبت، اطاعت اور وفا شعاری صحابہ پر ختم ہے۔ جتنی حضور کے صحابہ نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کی، فرما برداری کی، کائنات میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں ملتی۔ 9 زخم، اور اعلان کر رہے ہیں سمعا وطاعتا للہ ولرسولہ۔ قبیلہ بنی سلمہ سے 40 زخمی نکل کے آ گئے، 40 زخمی۔ ان میں طفیل ابن نعمان جسم پہ 13 زخم ہے، ابھی زخم تازہ ہیں، کل تو آئے ہیں میدان جہاد سے، میدان احد سے۔ طفیل ابن نعمان کے جسم پہ 13 زخم، خراش ابن سمہ کے جسم پہ 10 زخم، کعب ابن مالک کے جسم پر 10 سے زیادہ زخم، قبطہ بن عامر کے جسم پر 19 زخم۔ یہ سارے زخمی ہیں، خون بھی بہہ رہی ہے، لیکن حضور کی ایک آواز پر پٹیاں چھوڑ دیں، مرہم چھوڑ دی، جراحی چھوڑ دی، دوائی چھوڑ دی، حکیم کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا، تلواریں لے کر حضور کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ دنیا میں ایسے بہادر دکھاؤ، دنیا میں ایسے وفا شعار دکھاؤ، اللہ کا حکم ہے، حضور بھی تیار۔ میرے آقا کے خود جسم پر زخم ہیں، سر پہ چوٹ لگی تھی، میرے نبی کا چہرہ زخمی تھا، ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی تھا، 2 دانت ٹوٹ چکے تھے، کندھا زخمی تھا، گھٹنوں پہ خراش تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن لی، خود پہن لی، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، لوہے کی جیکٹ پہن لی، ہیلمٹ پہن لی، سر اور جسم کی حفاظت کے لیے صرف آنکھیں ظاہر ہیں، اور فرمایا نکلو چلو، مشرکین مکہ کا تعاقب کرنا ہے، ان کے پیچھے جانا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ سکب گھوڑا منگوایا، حضور علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا سکب، اس پہ آپ سوار ہو گئے۔ طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اعلان سنا، ان کا ذکر پہلے میں غزوہ احد میں کر چکا ہوں، یہ حضور کے محافظ تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اعلان سنا، یہ انتظار میں تھے کہ حضور کب نکلتے ہیں، دیکھا کہ حضور گھوڑے پہ سوار ہیں، زرہ پہنی ہے، خود پہنی ہے، صرف آنکھ نظر آ رہی ہے، ان کے جسم پر بھی 9 زخم تھے، اور چور تھے، زخموں سے کرا رہے تھے، تکلیف میں مبتلا تھے، اور فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی زخمی، طلحہ تو بھی زخمی، تیرے زخم حضور سے زیادہ اہم نہیں، تیرے زخم حضور سے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں، 2 جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے باوجود جب جا رہے ہیں تو میں کیوں نہ جاؤں، میں کیوں اپنے زخموں کی خاطر اللہ کے راستے سے پیچھے ہٹ جاؤں، جہاد سے پیچھے ہٹ جاؤں، میں بھی چلوں گا، میں بھی نکلوں گا۔ دنیا میں ایسی قوم روئے ارض پہ نہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی، اس لیے تو اللہ نے اپنے نبی کو
قیامت تک کے جتنے انسان تھے غیر انبیاء علیہم السلام، ان میں سے نظر ڈال کر چن چن کر صحابہ دیے، چن چن کر صحابہ دیے۔ جو اوصاف والے تھے انہی کو حضور کی صحبت کے لیے حضور نے منتخب، اللہ نے منتخب کیا۔ یہ بھی میرے نبی کے صحابی بننے کے لائق ہے، یہ بھی میرے نبی کے صحابی بننے کے لائق ہے، یہ بھی میرے نبی کے صحابی بننے کے لائق ہے۔ آج ظالم انہی کو برا بھلا کہتے۔ بل آیا قومی اسمبلی میں، مولانا عبد الاکبر چترالی نے یہ بل پیش کیا اور پوری قومی اسمبلی کے اراکین نے متفقہ طور پر اس پہ دستخط کیے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں جس نے دستخط کیے اللہ اس بل کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے گا، کہ جو صحابہ کی توہین کرے گا اس کی کم از کم سزا 10 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید۔ اس پہ کچھ لوگوں کو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہے۔ اور ظالمو، اگر دنیا میں صحابہ محفوظ نہیں تو پھر اور کون محفوظ ہے؟ قرآن تو عام مسلمان کے بارے میں کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ عام مسلمان کا مذاق نہ اڑاؤ، عام مسلمان کو بھی گالی نہ بکو، عام مسلمان کی بھی غیبت نہ کرو، عام مسلمان کی بھی چغلی نہ کرو۔ اور یہاں کوئی صحابہ کو گالی بکے، کوئی صحابہ کی چغلی کرے، کوئی صحابہ کی غیبت کرے، اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ آج اگر کسی سیاستدان کی کوئی توہین کر دے تو حد کے عزت کا دعویٰ ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں۔ اس نے زرداری پہ الزام لگایا، گرفتار کر لو شیخ رشید کو۔ اس نے عمران خان پہ الزام لگایا، گرفتار کر لو شاہد خاقان عباسی کو، فلاں کو۔ تو کیا حضور کے صحابہ لاوارث ہے؟ ان کے گستاخ کے خلاف کوئی بل نہیں آنا چاہیے۔ صحابہ خود صحابہ کے گستاخ کو برداشت نہیں کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے۔ میں نے اس میں مضمون لکھا، صدائے فاروقیہ میں آ رہا اس مہینے انشاءاللہ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا تھا کہ جس کسی نے حضرت ابو بکر کی ادنا سی توہین کی، توہین بھی نہ کی، مجھے ان سے افضل کہا، میں علی 80 درے لگاؤں گا، اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ ایک آدمی نے حضرت علی کی موجودگی میں صحابہ کو برا بلا کہا، حضرت علی غصے سے بے تاب ہو گئے، فرمایا میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ لوگوں نے سفارش کی، معاف کیا حضرت علی نے۔ ان جیسا ایثار کہاں سے لاؤ گے؟ یہ زخموں سے چور چور جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھمایا اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں تھمایا۔ حضور کے علم بردار علی المرتضی ہے یا حضرت ابو بکر ہے، اور یہ لشکر نکل کے چلا گیا مدینہ سے باہر۔ حمراء الاسد ایک مقام ہے، وہاں تک پہنچ گیا۔ اس لیے اس غزوے کا نام ہے حمراء الاسد۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن سہل۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے رافع بن سہل۔ انہیں بھی پیغام ملا کہ حضور جا رہے ہیں اور بلا رہے ہیں۔ حضور صرف بھیجتے نہیں، حضور خود بھی جا رہے ہیں، حضور جا بھی رہے ہیں، حضور بلا بھی رہے ہیں، لیکن دونوں زخموں سے چور ہیں، سواری بھی پاس کوئی نہیں، جائیں تو جائیں کیسے؟ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کیسے جائیں؟ لیس عندنا دابہ ولا نرکب، ہمارے پاس کوئی اونٹ نہیں، گھوڑا نہیں، خچر نہیں، گدھا نہیں، سواری نہیں، کیسے جائیں؟ حضور کا حکم ہے۔ یہ معذور تھے، پیدل بھی نہیں چل سکتے تھے، چاہتے تو رک جاتے، لیکن کیسے رکتے کہ حضور کا حکم تھا؟ کیسے رکتے کہ حضور سے بے وفائی ہوتی؟ یہ بھی کہنے لگے
ان ترکنا غزوۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغبن، اگر ہم نے یہ غزوہ حضور کے ساتھ چھوڑ دیا تو یہ غبن ہوگا۔ ان ترکنا غزوۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغبن، اگر حضور کے ساتھ ہم نہ لڑے تو یہ بے وفائی ہوگی۔ جانا تو ہے، اب سوال یہ ہے کہ جائیں کیسے؟ چل پڑے۔ کچھ راستہ رافع نے عبداللہ کو اٹھایا، کندھے پہ اٹھایا، پھر وہ تھک گئے، اب دوسرے نے عبداللہ کو اٹھایا، اور ایک دوسرے کو اٹھاتے اٹھاتے یہ بھی حضور کی خدمت میں پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے؟ حضرت لڑکھڑاتے گرتے ہوئے آئے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی، میرے پاس سواری کوئی نہیں تھی، جانور کوئی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا تمہارے پاس اونٹ بھی ہوں گے، تمہارے پاس خچر بھی ہوں گے، تمہارے پاس گدھے بھی ہوں گے، تمہارے پاس جانور بھی ہوں گے، تمہارے پاس سواریاں بھی ہوں گی، لیکن تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دولت بہت ہو جائے گی لیکن یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور حمراء الاسد پر پہنچ گئے، کھانے کو کچھ نہیں، کھجوریں کھا رہی، صرف کھجوریں کھانے کو۔ کھجوریں بٹتی ہیں لشکر میں، دل پہ ہاتھ رکھو، 3 دن تم کھجوریں کھا کے گزار کے دکھاؤ۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں، ان کا ہی اثار ہے، زخموں سے بھی چور ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں، عشق نبی میں، محبت نبی میں، تعمیل ارشاد میں، طاعت نبوی میں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے، سعد ابن عبادہ نے 30 اونٹ بھیج دیے، 30 اونٹ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بھیج دیے۔ تو ایک دن 3 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، ایک دن 2 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ اب اللہ نے کھانے کا انتظام بھی کر دیا، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں اور یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 3 دن تک یہاں مقیم رہے، سوموار، منگل، بدھ، 3 دن تک آپ نے یہاں قیام فرمایا۔ آپ نے 9 شوال، 10 شوال، 11 شوال، سن 3 ہجری، 3 دن تک حضور یہاں ٹھہرے رہے حمراء الاسد میں۔ مشرکین کا قافلہ ذرا آگے، ابو سفیان ان کا سردار ہے، وہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ معبد خزاعی، قبیلہ خزاع حضور کا حلیف قبیلہ تھا، ان میں کچھ کافر تھے، کچھ مسلمان تھے۔ معبد پہلے کافر تھا لیکن یہ حضور کے ہمدرد تھے۔ یہ اسی دوران حضور کی خدمت میں حمراء الاسد میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، محبت ہے، پیار ہے، آپ کے ساتھ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کے صحابہ کے ساتھ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، اور یہ مسلمان ہو گئے، یہاں مشرف با اسلام ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابھی تمہارے اسلام کا پتہ مشرکین مکہ کو نہیں ہے، تم جاؤ ذرا ابو سفیان کے پاس اور ابو سفیان کو جا کر بتاؤ، اس کو ڈراؤ، اس کو خبردار کرو، اس کے برے عزائم سے اس کو باز رکھو۔ معبد بن معبد خزاعی حضور صلی اللہ علیہ السلام سے مل کر آگے گئے۔ جناب ابی سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، مشرکین کے سردار تھے، ان سے ملے۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ معبد کو خبر لے کے آئے ہیں،
معبد مل خبر، کیا خبر ہے، کیا حالات ہے؟ فرمایا میں ابھی مسلمانوں کو دیکھ کے آیا ہوں، ان کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، ان کے اندر انتقام کی آگ ہے، وہ بڑے غصے میں ہیں، وہ جوش اور جذبے کے اندر ہیں، ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو پہلے جہاد میں نہیں آئے تھے، اور وہ تمہارے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابو سفیان چونک گئے، کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں، ابھی ذرا ٹھہرو تو صحیح، تمہیں ان کے گھوڑوں کے سر نظر آ جائیں گے۔ نہیں سمجھے بات؟ تمہیں ابھی تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے گھوڑوں کے سر نظر آئیں گے، یا اسی پہاڑ کے پیچھے ان کا پہلا لشکر پہنچ چکا ہوگا۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ معبد بن معبد نے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکا دی، یہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور فوراً مکہ جانے کی راہ لی۔ چلو بھائی، چلو 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 مکہ چلتے ہیں۔ لیکن بے عزتی تھی۔ ایک قبیلہ تھا عبد القیس، اس کے کچھ لوگ مدینے آ رہے تھے، اس نے انہیں رشوت کی پیشکش کی، کہنے لگا کہ تم عکاظ کے بازار اور مارکیٹ میں حج کے ایام میں آؤ گے، میں تمہیں ایک اونٹ کشمش کا لاد کر دوں گا اگر تم مسلمانوں کو میرا ایک پیغام پہنچا دو۔ انہوں نے کہا بالکل بتاؤ، کہ تم جا کے مسلمانوں کو ڈراؤ اور ان سے جا کے یہ کہہ دو کہ ابو سفیان ایک بڑا لشکر لے کر تم پہ حملے کے لیے آ رہا ہے، ایک بڑا لشکر لے کر تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تم جا کے ان کو ڈرا دو۔ چنانچہ یہ آئے، راستے میں حضور سے ملے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ڈرایا، ڈرانے کی کوشش کی، اور ابو سفیان کا یہ پیغام دیا، اور مسلمانوں سے یہ کہنے لگا کہ یہ لوگ اب تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تم نہیں بچ سکو گے۔ مسلمانوں نے یہ سنا تو ان کا ایمان بڑھ گیا، کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ یہ صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے، قرآن تعریف کر رہا ہے صحابہ کی۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کا حکم ماننا بھی واجب ہے، حضور کے حکم کی تعمیل بھی فرض ہے۔ اللہ نے ایک اپنے حکم کا ذکر نہیں کیا، ساتھ حضور کے حکم کا بھی ذکر کیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن تو مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے، تو جو کہتے ہیں قرآن مانیں گے حدیث نہیں مانیں گے، دراصل وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، وہ قرآن کے بھی منکر ہیں، اس لیے کہ قرآن حضور کی حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو حکم دے لے لو، میرا نبی جس سے روکیں رک جاؤ، یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ جب اللہ کے نبی کو فیصلہ کر دیں، کسی مسلمان کو اب چوائس نہیں، اختیار نہیں، وہ فیصلہ حضور کا ماننا پڑے گا، حضور کی اطاعت لازم۔
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے حضور کی مخالفت کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت ظاہر ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے راستے کو چھوڑا، اجماع امت کے راستے کو چھوڑا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو گمراہ کرتے ہیں، ہم اس کو جہنم میں داخل کرتے ہیں، وساءت مصیرا، اس کا انجام بہت برا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے اطاعت رسول بھی لازم ہے، صحابہ کی اطاعت بھی لازم ہے، اجماع امت کو ماننا بھی لازم ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں مومنین سے مراد صحابہ ہیں، صحابہ کا راستہ بھی اپناؤ، اس پر چلو۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس مسئلے پر امت کا اجماع ہو جائے وہ بھی مانو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَن يَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالٍ، میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جس مسئلے پہ امت کا اجماع ہو جائے وہ اللہ کی طرف سے گویا کہ حکم شرعی ہے، اس کو مانو، اس کو قبول کرو۔ حضور کی اطاعت بھی لازم، اور حضور کے حکم جاننا۔ حضور کے حکم کہاں سے معلوم ہوں گے؟ کہو حدیث سے۔ اور یاد رکھو قرآن بھی محفوظ ہے، نبی کی حدیث بھی محفوظ ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ میرے نبی قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، قرآن کا بیان، آپ کی حدیث کی حفاظت بھی ہمارے ذمے۔ چنانچہ آپ دیکھو 1,24,000 نبی گزرے، کسی نبی کی حدیث محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کی کتاب محفوظ نہیں، نہ دنیا میں تورات محفوظ، نہ دنیا میں زبور محفوظ، نہ دنیا میں انجیل محفوظ۔ محفوظ ہے تو ایک کتاب ہے، اور وہ کون سی ہے؟ سارے بولو، وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب اور قرآن مجید محفوظ ہے، بس۔ آج یہودی اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 100 حدیثیں نہیں سنا سکتے، عیسائی اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 50 حدیثیں نہیں سنا سکتے، اور آپ کو مبارک ہو امت مسلمہ اپنے نبی کی 60,000 حدیثیں ساری سنا سکتے۔ پیغمبر کے فیصلے محفوظ، پیغمبر کے بول محفوظ، پیغمبر کے عمل محفوظ، اللہ کے نبی کی شکل محفوظ، صورت محفوظ، زندگی کے حالات محفوظ۔ میں آپ کے سامنے ایک عرصے سے حضور کی زندگی کے حالات بیان کر رہا ہوں، آج کے جمعے میں بھی میں آپ کی ہجرت کے 3 سال کے حالات آپ کو سنا رہا ہوں۔ کسی نبی کے حالات زندگی بھی محفوظ نہیں۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، چونکہ اللہ نے حضور کے بعد نبی کوئی نہیں بھیجنا تھا، اس لیے اللہ نے قرآن کو بھی محفوظ کر دیا، حدیث کو بھی محفوظ کر دیا۔ اب ختم نبوت کی برکت سے قرآن بھی رہے گا، نبی کا فرمان بھی، سارے بولو، رہے گا۔ نہ نبی کی حدیث کو چھوڑ سکتے ہو، نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ سکتے ہو۔ قرآن کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، نبی کی سنت کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے حضور کی وصیت ہے، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو یہی فرما رہے تھے، ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی۔
میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ آقا کون سی دو چیزیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کا قرآن، و سنتی، اور دوسرا میری سنت اور میری حدیث۔ میری سنتوں کو بھی کبھی نہیں چھوڑنا، اللہ کے قرآن کو بھی کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا کہا مانا، اللہ کے نبی کی بات مانی، من بعد ما اصابہم القرح، زخمی ہو جانے کے باوجود، وہ زخمی تھے، چور تھے، زخموں سے کرا رہے تھے، انہیں درد تھا، انہیں تکلیف تھی، وہ زخمی ہونے کے باوجود، کراہنے کے باوجود اللہ کے نبی کے حکم اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ جا رہے تھے۔ ہٹا دو، آئیے یہاں تشریف لیں۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ڈی ایس پی صاحب رمیز بخاری صاحب ہمارے جمعے میں تشریف لائے، میں انہیں اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ آخر میں ان کی گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ، آپ سنیں گے۔ بات میں پوری کر لوں، توجہ ہے میری طرف۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، میرا اللہ کہتا ہے ان میں سے جن لوگوں نے بھی نیکی کی، تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ کل احد سے آ رہے ہیں، ایک رات گزری ہے، کسی کو 11 زخم، کسی کو 10 زخم، کسی کو 9 زخم، خون بہ رہا ہے، پھر وہ جہاد کے لیے نکل پڑے ہیں۔ رب کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور پھر ان کا جذبہ ایمانی دیکھو، الذین قال لهم الناس، ان سے کچھ لوگوں نے آ کے کہا، انہیں ڈرانے کی کوشش کی، ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تمہارے خلاف محاذ بن گیا ہے، ابو سفیان ایک بڑا قافلہ لے کر تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں ڈرانا چاہتے تھے، فخشوہم، وہ کہہ رہے تھے ان سے ڈرو، لیکن نبی کے صحابہ اور نبی ڈرے نہیں۔ کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اللہ نے اضافہ کر دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ دوستو یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل قرآن کا وظیفہ ہے۔ حضور نے پڑھا، غزوہ حمراء الاسد میں صحابہ نے پڑھا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ توجہ رہے، مشکل ہر کسی پر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، سن لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا نا، قرآن کریم میں آتا ہے نا، پڑھتے ہو، آگ کے چیخے میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مشکل وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے چیخے میں کون سا وظیفہ پڑھا؟ بولو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس لیے جب کوئی مشکل آ جائے زندگی میں، کوئی تکلیف آ جائے، جب کوئی مشکل موڑ آ جائے، تو یہ حضور فرماتی ہیں 1,24,000 نبیوں نے شدائد میں، مصائب میں، مشکلات میں یہی وظیفہ پڑھا تھا۔ آپ بھی پڑھو سارے اونچی آواز سے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اونچی آواز سے حسبنا اللہ ونعم۔ آج ملک میں معاشی بحران ہے، ملک میں قحط کا سما ہے، مہنگائی ہے، نجات چاہتے ہو ذرا پڑھو میرے ساتھ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج ملک میں دہشت گردی ہے، ایک آن میں پشاور پولیس لائن میں 100 کلمہ گو مسلمان امام مسجد سمیت شہید ہو گئے، ان کی لاشوں کے دہشت گردوں نے پر خرچے اڑا دیے۔ غیر ملکی طاقتیں پاکستان کو آج ترنے والا سمجھ رہی ہیں، مشکل حالات ہے، تو مل کے سارے پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اگر کبھی
گھر میں حالات ایسے آ جائیں کہ پریشانی ہو جائے تو یہ پریشانی کس نے دور کرنی ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے حضرت بیلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے بچی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو مغرب اور عشاء کے درمیان 70 دفعہ پڑھ لو حسبنا اللہ، وقف کرو، آگے و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 40 دن کرو، اللہ کی رحمت سے بچی کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ میرے شیخ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اگر رزق کی تنگی ہو جائے تو اس تنگی رزق کے اندر مغرب اور عشاء کے درمیان 313 دفعہ پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے السر الجمیل فی قول حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کتاب ہے پوری، پتہ نہیں کتنے انہوں نے فوائد لکھے، اور یہ کتاب میرے پاس قلم سے لکھی ہوئی قلمی نسخہ ہے جو میرے جد امجد حضرت مولانا عبد الخالق رحمت اللہ علیہ سے مجھے ملا، میرے پاس موجود ہے، اب چھپ بھی چکی ہے، میرے پاس اصلی شکل میں وہ کتاب موجود ہے۔ تو صحابہ نے پڑھا تھا کیا؟ اونچی آواز سے سب کو یاد ہو جائے نا، ادھر والے بھی پڑھو نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 3 دن میرے نبی 9 شوال 10 شوال 11 شوال حمراء الاسد پہ رہے، اور پھر قرآن کہتا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اللہ کی مہربانی لے کر اور رزق لے کر یہ واپس آئے، تکلیف بھی کوئی نہیں ہوئی، اجر بھی پورا ملا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، آمین کہو۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ دہشت گردی اور معاشی بدحالی دونوں ہم پر مسلط کی گئی ہیں، آپ سے انتقام لیا جا رہا ہے، اس لیے پوری قوم کو اس موقع پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ امن ہے لوگوں تو پھر معیشت بھی ہے، پھر ملک بھی ہے، ریاست بھی ہے۔ قیام امن کے لیے آپ کو بھی قربانی دینی ہے۔ ہم دہشت گردوں کے ساتھ نہیں، ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے۔ یاد رکھو ہمارے اکابر نے، شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں ملک میں مسلح کارروائیوں کو حرام قرار دیا ہے، ہم اپنے اکابر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے وطن کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کو خوشحال بنائے۔ اپنا کردار بھی ادا کرو، ذخیرہ اندوزی نہ کیا کرو۔ پتہ چلتا ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو پیٹرول پمپ بند، خدا کا خوف کرو۔ گندم سٹور کر لیتے ہو، گھی چھپا لیتے ہو، لوگ بھوکے مرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المحتکر، ذخیرہ اندوز پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، جو مارکیٹ میں سودا لا کر بیچ دے رب اسے رزق دیتا ہے، جو سٹور کر لے اللہ اسے لعنت دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قتل رجل مؤمن اہون لزوال الدنیا عند اللہ اہون من قتل رجل مؤمن، پوری دنیا تہس نہس ہو جائے ایک مسلمان کے قتل سے، یہ معمولی ہے، مسلمان کا قتل اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضور نے فرمایا مسلمان کا خون کعبے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، مسجد حرام اور اشہر حرم اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ ہمارے وطن کی اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور کسی کے قتل میں ذرا بھی امداد نہ کیا کرو۔ میں آخری بات اور حدیث سنانے لگا ہوں، پھر ڈی ایس پی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، دوسرے نے اشتعال میں آ کر کسی کو قتل کر دیا
کل قیامت کے دن اٹھے گا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اس پہ اللہ کی رحمت نہیں آنی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها